عزیز دوستو، جو لوگ کالا جادو کرتے یا کرواتے ہیں ان لوگوں کے لیے چاند گرہن سے بڑی نعمت نہیں ہے، کیونکہ جادوگر اس رات ایک خاص نیت کے ساتھ ایک خاص ستارے اور گرہن کی عبادت کرتا ہے، اور اس کا ماننا ہے کہ اس خاص عبادت کے ساتھ اس گرہن کی طاقت اس میں آ جائے گی۔ تو اسی لیے اس گرہن کی خاص نیت کے ساتھ پوجا کرنا شروع کرتا ہے، عبادت کرنا شروع کرتا ہے، اور جادوگر کا ماننا ہے کہ اس عبادت کے بعد، اس خاص عبادت کے بعد جس انسان کے اوپر وہ جادو کرے گا اس سے خطرناک قسم کا جادو عام دنوں میں نہیں ہو سکتا، اور اس جادو کا علاج تب تک نہیں ہوگا جب تک دوبارہ اسی طرح کا گرہن نظر نہ آ جائے۔ تو عزیز دوستو، جادوگر کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ اس گرہن کے وقت جس طرح کا وہ خاص جادو کرے گا تب تک اس جادو کا علاج نہیں ہو سکتا جب تک دوبارہ اسی طرح کا دوبارہ گرہن نہیں لگ جاتا۔ گرہن ویسے تو سال میں ایک دفعہ لگتا ہے یا سال میں 2 دفعہ لگتا ہے، لیکن اس طرح کا چاند گرہن دوبارہ 2025 میں نظر آئے گا۔ جادوگر ایک اسپیسیفک ٹائم تک چاند گرہن لگنے کا انتظار کرتا ہے، اور جب گرہن لگنا شروع ہو جائے تو جادوگر اپنی عبادت، اپنی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور چند ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، اور جنات کے گروہ کے کسی سردار کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے قبیلے میں سے 1 یا 2 جنات کو اس کا ماتحت کر دیا جائے، اور یہ جنات صرف اس کے ماتحت صرف اس چاند گرہن کے وقت تک ہی رہتے ہیں۔ وہ گرہن 2 گھنٹے کا ہو، 1 گھنٹے کا ہو، تب تک جادوگر جنات کو جو بھی حکم دے گا، جیسا بھی حکم دے گا، وہ جنات اس کے ماتحت ہوں گے۔ اور عزیز دوستو، جادوگروں کا ماننا ہے اور کہنا ہے کہ اس پل، اس وقت جتنا خطرناک جادو کسی انسان پہ کیا جاتا ہے وہ پل بھر کے اندر اندر اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اسی لیے جادوگر یہ خاص جادو اپنے دشمنوں کے لیے بچا کے رکھتا ہے، یعنی عام دنوں پہ جس انسان کے اوپر جادو نہیں چل رہا، یا ان کی پرسنل دشمنی کسی کے ساتھ موجود ہے، یا کسی کو مارنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ مل چکا ہے، تو یہ خاص جادو ایسے دنوں کے لیے بچا کے رکھا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جادوگر اس چیز سے ناواقف ہیں کہ اس دنیا میں جتنی پریشانیاں، مشکلات، ٹینشن موجود ہیں، جتنی بیماریاں موجود ہیں یا آنے والے وقتوں میں موجود ہوں گی، ان تمام کا علاج قرآن پاک میں اللہ پاک نے پہلے ہی دے دیا ہے۔ بے شک قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک قرآن ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ تو عزیز دوستو، چاند گرہن کے وقت ایک آپ نے خاص عمل کرنا ہے، یہ عمل آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا اگلا جو مرضی کر لے آپ پہ جادو کا وار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم میں کوئی جادو کی وجہ سے، خطرناک جادو کی وجہ سے کوئی علامات موجود ہیں، جیسے جسم پہ آپ کے زخم کے نشان بنتے ہیں، جیسے کسی نے آپ کو نیل مارے یا جسم پہ زخم بنتے ہیں، یا آپ کو ہارمونز کا ایشو ہے، یا آپ کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، خطرناک قسم کے بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، آوازیں سنائی دیتی ہیں، ڈرانوی عجیب سی آوازیں، چیزیں نظر آتی ہیں، یا روشنی کمرے میں اچانک سے آن کرے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، یا آپ کو اچانک سے کوئی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، دوبارہ غور کریں تو وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہوتی، بستر پہ سونے کے لیے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ بستر ہل رہا ہے، یا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے، جبکہ اور کسی کو بھی ایسی چیز محسوس نہیں ہوتی۔ تو عزیز دوستو، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا تمام مسئلہ مکمل طور پہ ختم ضرور ہوگا۔ یاد رکھیں، شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے اپنے دماغ میں اس چیز کو بالکل صاف رکھیں کہ اس عمل کے بعد اللہ پاک مجھے شفا ضرور دے گا۔ یہ عمل آپ نے چاند گرہن کے وقت کرنا ہے۔ یہ ٹائم پاکستانی سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق بتایا گیا ہے، آپ اس کو اپنے ملک کے لحاظ سے چینج کر سکتے ہیں۔ عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے ٹائم کے مطابق سب سے پہلے نماز خسوف ادا کرنی ہے، یعنی کہ وہ نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند گرہن کے وقت پڑھتے تھے، جس کا عمل، جس کا طریقہ ہم آگے ویڈیو میں بتا دیں گے۔ نماز خسوف ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جائے نماز پہ بیٹھے رہنا ہے، اور ایک تسبیح 100 ٹائمز آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور یہ پڑھتے ہوئے آپ نے ہلتے رہنا ہے، جائے نماز پہ بیٹھ کے آپ نے ہلتے رہنا ہے، یعنی کہ آپ کے پورا جسم آپ کے ذکر کے ساتھ جھوم رہا ہو۔ جب 3 تسبیحیں آپ کے مکمل طور پہ ختم ہو جائیں تو آپ نے 4 مرتبہ سورہ فاتحہ، 4 مرتبہ آیت الکرسی، اور ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات اور سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تمام سورتوں کی تلاوت کر کے اپنے پہ دم کر لینا ہے۔ اگر تمام گھر والوں پہ دم نہیں کر سکتے تو پانی کا جگ اپنے سامنے رکھ لیں،
اور یہ تمام اذکار کرنے کے بعد پانی پہ دم کر دیں، جگ میں لے لیں، گلاس میں لے لیں، بوٹل میں لے لیں، وہ پانی تمام گھر والوں کو پلا دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی جادو کے علامات موجود ہیں تو وہ پانی پینے کے بعد باقی پانی آپ گھر کے کمروں پہ چھڑک دیں، یعنی کہ گھر کے کمروں کے کونوں پہ چھڑک دیں۔ یاد رکھیں آپ نے ایسی جگہ پہ پانی چھڑکنا ہے کہ دوسرا کوئی شخص وہاں پہ پاؤں نہ مار سکے، اور تھوڑی دیر کے بعد خود بخود وہ پانی ہوا میں غائب ہو جائے۔ عزیز دوستو، جیسا کہ ہم نے سورج گرہن کے وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فرزند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو لوگوں نے گرہن لگتے دیکھا، تو لوگوں نے یہ کہا کہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے آسمان بھی غمگین ہے، اسی لیے گرہن لگ گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرہن کے وقت اس حد تک پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ قیامت آنے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور مسجد میں جا کے دو لمبے رکوع کے ساتھ ایک نماز ادا کی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے لوگو یاد رکھو سورج اور چاند اللہ کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں، اور اللہ جب چاہتا ہے ان پہ اپنا نور یعنی روشنی عطا کرتا ہے، اور جب چاہے گا ان سے اپنا نور روشنی واپس لے لے گا۔ یاد رکھو گرہن کسی کے مرنے یا زندہ ہونے کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور جب تم گرہن لگتے دیکھو تو استغفار شروع کرو اور نماز کی طرف لپک جاؤ۔ عزیز دوستو، چاند گرہن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نماز ادا کرتے تھے اس نماز کو نماز خسوف کہتے ہیں، جس نماز کا طریقہ آپ اس کی نیت سے ہی سمجھ جائیں گے۔ میں نیت کرتا ہوں، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز خسوف کی، واسطے اللہ پاک کے منہ میرا طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ خسوف سے مراد چاند گرہن ہے، اور نماز خسوف وہ نماز ہے جو چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے فلسطین کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کو امن و سکون میں رکھے، اور تمام مسلمان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک دنیا میں آ چکے ہیں، آنے والے ہیں، آئیں گے یا موجود ہیں، تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب سے بچائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کی جائز خواہشات پوری فرمائے۔ جو بہن بھائی کمنٹ میں میسج کر کے اپنا نام لکھ کے ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے۔ جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، اللہ پاک قرض سے ان کی نجات فرمائے۔ جو شادی کے خواہش مند ہیں، اللہ پاک انہیں بہترین خوبصورت ازواجی زندگی عطا فرمائے۔ جو بیٹے کے بیٹی کے اولاد کے خواہش مند ہیں، اللہ پاک انہیں اولاد کی بہترین بیٹے بیٹی کی نعمت نصیب فرمائے۔ جو لوگ شادی کے بعد کسی لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان میں پیار و محبت عطا فرمائے۔ جو جادو جنات نظر بد بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ جو لوگ نشے یا بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ، فلسطین کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين